ربک فملاقی۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے مشقت کے ساتھ۔ یہ سفر آسان سفر نہیں ہے۔ یہ قرب جو ہم چاہتے ہیں خدا سے، قربتاً اللہ، یہ قرب اتنی آسانی سے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اندر موجود جو جنگ ہے، جس کو رسول خدا نے جہاد اکبر قرار دیا، ایک جدل ہے ہمارے اندر، ایک جنگ ہے۔ جب تک وہاں آپ اپنے مخالف کو شکست نہیں دیں گے، اس وقت تک قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار کی طرف انسان کا جو قرب ہے وہ قرب حقیقی ہے۔ حقیقتاً انسان کو الہی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ ہماری ذہن میں جو تصور ہے خدا کا، وہ برادران اہل سنت والا جیسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے برادران کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان پر ہے اور کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک تصور ہے جسمانی، اور دنیا میں نظر نہیں آئے گا لیکن آخرت کے دن نظر آ جائے گا۔ مکتب تشیع نے جو توحید کا تصور پیش کیا ہے خدا تعالیٰ کا، وہ ایسا نہیں ہے۔ خدا دنیا و آخرت میں کہیں نظر نہیں آئے گا، نہ آخرت میں نظر آئے گا، نہ دنیا میں نظر آئے گا۔ خداوند تعالیٰ کا جو مظہر ہے وہ انسانی شکل میں، انسانی اعمال کی شکل میں نظر آئے گا، ایسے معاشرے میں جو توحیدی معاشرہ ہو۔ لہٰذا اس کی ایک اور مثال جو آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، میزان ہوگا اور میزان میں انسان کے عمل تولیں گے، تو کبھی سوچا آپ نے کیسے تولیں گے؟ انسان کے عمل کو کیسے تولیں؟ ابھی ہم سب نے نماز پڑھی ہے، اور یقینی بات ہے ہم سب کے اعمال کو الگ الگ تولے جائیں گے، تو اس کو کیسے تولیں گے؟ ہم سب نے پڑھی نماز، ظہر کے نماز، ابھی عصر کے نماز ہم نے پڑھی ہے نا، تو ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا اس نے ظہر عصر کے نماز پڑھ لی ہے، اس کو تولیں گے کیسے؟ شہید متعارف فرماتے ہیں کہ دیکھیں، دنیا میں مختلف چیزیں تولنے یا ناپنے کے آلہ مختلف ہے۔ ہر چیز کو ایک ہی آلے سے تولا نہیں جا سکتا، نہ ناپا جا سکتا ہے۔ جیسے فرض کریں ایک خوبصورت تحریر، اس کو آپ کیسے تولیں گے، کیسے ناپیں گے کہ یہ خوبصورت ہے؟ اس کو کسی بھی دنیا کی ترازو میں نہیں تول سکتے۔ ترازو میں تو وہ لکھے ہوئے کاغذ کا وزن آئے گا، اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ بس سمجھ میں آ رہے نا؟ مثلا آپ کسی کوئی تحریر کتنا خوبصورت ہے، تو اس کو کیسے تولیں گے؟ اس کو اگر ترازو میں ڈالیں گے تو اس کاغذ کا وزن آئے گا، اس کی خوبصورتی تھوڑی آئے گی۔ یا کسی نے بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے، مصور ہے وہ، اس مصور کی تصویر کو کیسے تولیں گے آپ؟ ترازو میں ڈالیں گے، فیتے سے ناپیں گے، تو یقینی بات ہے فیتے سے ناپیں گے تو اس کی لمبائی آئے گی، اس تصویر کی جو کاغذ پہ یا جس چیز اس نے بنایا اس کی لمبائی چوڑائی آئے گی، اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ ترازو میں ڈالیں گے تو وہ پھر اس کا وزن آئے گا، اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی، تو کیسے تولیں گے پھر؟ اس کے لیے مثلا اس خوبصورت تحریر کو
کسی دوسری خوبصورت تحریر سے ملا کے دیکھا جائے گا، یا کسی خطاط کو بلا کے دکھایا جائے گا، بتائیں ان میں سے کون سا زیادہ خوبصورت اور درست ہے، تو وہ بتائے گا یہ والی تحریر جو ہے یہ سب سے اول نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے اس تصویر کو بھی، اسی طرح سے بالکل ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کو کیسے تولیں گے؟ کاغذ تھوڑی ہوگا کہ جس کو تولا جائے گا، کاغذ کو تولیں گے تو کاغذ کا وزن آئے گا نا، نماز کا وزن تھوڑی آئے گا اس میں۔ ایسے ہی ہے، فرض کریں کہ کاپیوں پہ صفحے پہ لکھا ہوا ہے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، مجلس میں گئے، میلاد میں گئے، اب اس کو ترازو میں ڈالا تو کیا کس کا وزن آئے گا؟ کاغذ کا وزن آئے گا نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہا ہے؟ نماز کا وزن تھوڑی آئے گا، کاغذ کا وزن آئے گا۔ تو فرمائے کہ انسان کا جو میزان ہے نا، اعمال کا میزان، وہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اور صلحاء، صدیقین اور شہداء ہے۔ ہمارے عمل کو ان کے عمل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، وہ خود بخود ہوگا۔ یہ ایسا نہیں کہ اس دن بھی کوئی موازنہ کیا جا رہا ہو، یہ خود بخود ہو رہے روز۔ ہماری نماز جتنا ائمہ علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی نماز سے ملتی جلتی ہوگی، یعنی کہ ہماری نماز میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی یہ نماز وزنی کہلائے گا، جتنا اخلاص ہوگا، یعنی کہ نماز فقط خدا کے لیے ہو۔ ہم بہت سارے چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ابھی مثلاً ہم نے ابھی وہ آیت کی ورد کیا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا، دیکھیں نا، مضطر کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر اضطراب آ جائے نا۔ ابھی عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مضطر کوئی اور ہے، دعا کسی اور سے کراتے ہیں، کیونکہ وہ مضطر شاید خود سمجھتا ہے کہ اللہ میری بات شاید، جبکہ اللہ آپ کی بات زیادہ سنیں گے، اور اللہ کے لیے وہ لمبی چوڑی دعائیں اور ورد اور 120 مرتبہ 1200 مرتبہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کو سیدھے سیدھے 2 جملے میں آپ بولیں جب آپ مضطر ہو کہ پروردگارہ تو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میں اس معاملے میں پریشان ہوں، بس۔ اگر وہ آپ کے مصلحت کے مطابق ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسے حل کر دیا، بس ختم۔ کچھ نہیں چاہیے، یہ مستحبات ہیں۔ مثلاً ہم خصوصاً اس کی بہت تاکید ہے البتہ صلوات کی، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ دعا سے پہلے، یہ بھی ایک دعا ہے، اصل میں دعا سے پہلے دعا ہے یہ ایک، صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ ورنہ آپ سیدھے سیدھے خدا سے بات کریں۔ اصل میں ہم عجیب معاملے میں گرفتار ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں شاید خدا ہماری بات نہیں، ہماری دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، خدا اس سے بھی آگاہ ہے۔ جب آپ مضطر ہوں گے نا، اضطراب آئے گا آپ کے اندر، آپ کے پریشانی ہوگی، تو جملے سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا دل خدا سے بات کر رہا ہوگا۔ اور اگر یقین کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے 2 جملے خدا سے بیان پر، پروردگار یہ مسئلہ ہے میرا، تو اسے حل کر سکتے، بس ختم، یہ پریشانی ہے میری۔ تو ہمارا عمل جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے عمل سے ملایا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا۔ جتنا ہمارا عمل خالص ہوگا، چونکہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا عمل خالص ہے، خالص للہ، صرف خدا کے لیے بس، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف خدا کے لیے۔
اور ہم جب کام کریں، ہم جب کام کرتے ہیں نا تو خدا کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے اولاد کی بھی خدمت کرتے ہیں نا تو بھی خدا کے ساتھ تھوڑی سی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیٹا جوان ہوگا، پھر یہ کما کے لائے گا، یہ میری خدمت کرے گا، یہ میری اطاعت کرے گا. بھائی کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ایک وہ ہوتا ہے بس یہ بھائی بھی میرا ساتھ دے گا، کل کو مجھے پریشانی ہوگی تو یہ میرے پریشانی میں نہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، پریشانی آتی ہے اور بھائی ساتھ دیتا نہیں دیتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر بازار ہوگا، ملاقاتیں ہوگی، رشتہ داریاں میں آنا جانا ہوگا اور بھائی کی شکایتیں ہوں گی. بس ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اس کام میں خدا کے ساتھ، بعض اوقات تو خدا نظر میں ہی نہیں ہوتا ہے، مطلب ذہن میں ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے خدمت کر رہے کہ میرا بھائی ہے. بس اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ حکم خدا ہے. رضا خدا اس چیز میں ہے کہ میں اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کروں، چاہے یہ میری پریشانی کو دور کرے یا نہ کرے. آپ دیکھیں جو قرآن میں جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن تو یہ قلب نہیں، وہی انسان، اندر کا انسان، یہ سکون میں نہیں آئے گا جب تک یہ خالص خدا کا نہ ہو، تب یہ سکون میں آئے گا. پھر اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی. یہ جو کربلا کے واقعے میں علماء بیان کرتے ہیں نا کہ شب عاشور بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے کہ وہ یقینی تھے صبح مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. یعنی کہ ایسا ماحول تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا غم نہیں تھا کہ صبح ہم قتل ہو جائیں گے. اطمینان تھا، مطمئن تھے، اس لیے کہ خالص خدا کے خاطر میدان میں اترے تھے، خالص خدا کے خاطر. تو یہ اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. پریکٹس کہاں سے ہوگی؟ پریکٹس ہمارے گھر سے ہوگی اور کہیں سے نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے گھر اور ہمارے رشتہ داروں کے درمیان ہوگی. آپ وہاں اخلاص کا آغاز کریں، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، للہ، فقط خدا کے خاطر ان کے ساتھ اچھائی کریں، اس کے ساتھ نیکی کریں، ان کی خدمت کریں، فقط خدا کے لیے. ذہن میں رکھیں میں اس کا اجر فقط خدا سے چاہتا ہوں، ان سے کچھ نہیں چاہتا. جب یہ شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے پھر آپ کے نماز، آپ کی زیارات، آپ کے حج، آپ کے ہر چیز میں پھر للہیت آتی چلی جائے گی، خلوص آتا چلا جائے گا. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اس کی جانب فکر نہیں کیا، سوچا نہیں. آپ سوچ کے شروع کریں، آ جائے گی، کیونکہ یہ انسان ایسا ہی ہے. حقیقتاً انسان اسی کی طلب میں ہے کہ اس کے اندر للہیت آ جائے، خلوص آ جائے، خالص ہو جائے خدا کے لیے. تو آپ دیکھیں گے پھر آپ کی مختصر نماز بھی کئی ہزار لوگوں کی لمبی نمازوں سے زیادہ وزنی ہوگا، زیادہ وزنی ہوگا آپ کی مختصر نماز بھی. تو یہ یوں ہم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ امید رکھیں، یقین رکھیں کہ آپ خدا کے نزدیک ہیں، خدا آپ کے نزدیک ہے. اور خدا سے ایسی ہی طلب کریں جیسے آپ اپنے کسی قریبی عزیز یا دوست سے کوئی چیز طلب کرتے، ایسی طلب کریں.
اور یقین رکھیں وہ آپ کے مصلحات کے مطابق ہوگی تو ہر صورت میں ملے گی، ہر صورت میں وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو قرب کے لیے عملی میدان میں اترنا ضروری ہے، اور اسی لیے رسول خدا کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، دیکھا نا اسی لیے تم اپنے عمل کو ملاؤ، کوشش کرو مثل رسول خالص ہو جائے۔ بس صرف ایک مثال، کتنا خالص، کتنا خالص۔ فتح مکہ ہوا، اصحاب نے نعرے لگائے کہ آج ہم ایک ایک اذیت کا، ایک ایک زخم کا بدلہ قریش سے لیں گے، مکے والوں سے لیں گے۔ چونکہ مکے والے سرنڈر کر گئے تھے، اسلحہ پھینک دیا تھا، تسلیم ہو گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تسلیم ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا نہ، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے، کسی سے بدلہ نہیں۔ مثل حضرت یوسف کے کہ ان کے بھائی آئے، ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم لوگ نے مجھے کنویں میں پھینکا کیوں تھا، اتنا تو پوچھ سکتے تھے نا۔ ہم ہوتے تو شاید 10 مرتبہ پوچھتے ہیں، وہ بتاتے تو بھی یقین نہیں آتا، اور بتاؤ کیوں پھینکا تھا۔ صحیح ہے، حضرت یوسف نے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کنویں میں پھینکا کیوں تھا، نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس معاف کر دیا، ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جو ہے وہ 10 سال پہلے بھائی نے، سگے بھائی نے ایک جملہ غصے میں یا کسی وجہ سے کہہ دیا تھا، وہی ادھر سینے میں رکھ کے اس کو روز ہوا ڈال کے اس کو جو ہے نا نیا تازہ کر کے رکھتے ہیں، جب بھی موقع ملے وہ پلٹا دیتے ہیں۔ ہاں یاد ہے تم کو کہ اس دن تم نے کیا بولا تھا مجھے، بھائی کھول دیا تھا نا، بھائی آپ کا، کنویں میں تو نہیں پھینکا آپ کو، ایک بات بول دیا تھا نا۔ تب جا کے ہمارا عمل وزنی کہلائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو مومن و مومنات مریض شفا کاملہ عطا فرما، مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخر حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم